اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جواب کے سلسلے کے علاوہ بھی قرآن کی ایک ایک منتخب آیات میں چن کے جو بنا رہا ہوں اسی میں اس کو شامل کروں گا قرآن کے ترجمے میں۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے۔ میرے ایک بھائی نے مجھے ایک پوسٹر بھیجا ہے اور اس میں سورہ مومن لکھا ہوا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ اب چونکہ اب دیکھیے، اب میں ان کا میسیج کھول رہا ہوں، یہ اس میں بڑا پرابلم ہے لائٹ کا۔ خیر یہ آپ کو تھوڑا سا نظر آئے گا۔ خیر یہ ہے کہ اس میں آیت نمبر 60 ہے۔ اصل میں اس سورت کا نام ہے سورہ غافر۔ یہ مکے کے آخری دور کی سورت ہے جس میں مصیبتیں پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بارہا تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ بالکل صبر کریں، یہ ٹائم بالکل جہاد کرنے کا، مجادلہ کرنے کا، مباحثہ کرنے کا نہیں ہے، یہ ٹائم صبر کرنے کا ہے۔ یعنی ہمت دلائی جا رہی ہے ایمان والوں کو، اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹے لوگوں کو بھیج کے سوالات جوابات میں مشغول کر رہے ہیں، جو کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اللہ رحم کرے، ان منافقون سے محفوظ رکھے اللہ سبحانہ وتعالی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے، میں نے یہ پوری بخاری مسلم وغیرہ کے اس کے تشریح میں کس نے کیا کیا لکھا ہے سب کو پڑھا ہے الحمدللہ۔ اس سورت کا پورا پس منظر میں نے پڑھا ہے، اس کے موضوعات کیا ہے، اور اصل میں اس کا نام بھی بدلنے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی کی چال ہے کہ اس سورت کا نام سورہ مومن رکھ دو اور لوگوں کا اس سبجیکٹ سے مائنڈ ہٹا دو کہ اس سورت کا نام ہے سورہ غافر۔ غافر اصل میں مغفرت کرنے والا، غفار، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے۔ یعنی اگر آپ سورت کو اس کے سبجیکٹ کو مائنڈ میں رکھ کے پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے وہی مطلب آپ لینا پسند کریں گے۔ آپ کے تصور میں یہ ہے کہ بھائی میں بامبے جا رہا ہوں، آپ کو دھوکہ دے کے بنگلور لے کے جایا گیا ہے۔ آپ کو کیا پتہ وہ بنگلور ہے کیا ہے، پہلی مرتبہ آپ سفر کر رہے ہیں، یا آپ کسی نئی کنٹری میں گئے ہیں، آپ کو جو ہے جب تک وہاں بورڈ نظر نہیں آئے گا آپ وہ پتہ نہیں لگائیں گے۔ تو آپ کے تصور میں تو یہی رہے گا کہ بھائی یہ سورہ مومن ہے، اس میں یقیناً کہیں مومنین کا ذکر ہے۔ تو وہ انسانی فطرت ہے کہ اس کا برین وہ مومنین کے بارے میں جو آیات ہے اس کی طرف جائے گا۔ کیسے صبر کرنا ہے دعوت کے پیریڈ میں، کیسے معاف کرنا ہے دعوت کے پیریڈ میں، کیسے اپنے رشتہ دار، یہی ان کے ہی لوگ تھے نا بھائی، مکے میں تو مکی صورت ہے، تو کیسا ان کو برداشت کر کے، ان کے ساتھ پیار سے مغفرت کر کے، ان کو معاف کر کے، ان کی غلطیوں پہ ان کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ تو دیکھیے آپ یہ کن لوگوں کی چال ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی بھی چیز پورے اہتمام کے ساتھ رکھی ہے۔ اب اس میں کہیں تفسیروں میں یہ ایک ایسی بات نہیں مل رہی ہے کہ اس کا نام جو ہے غافر سے ہٹا کے مومن کیوں رکھا گیا ہے اور کب رکھا گیا، لیکن اکثر آپ کو بعض قرآنوں میں جو ہے سورہ مومن نظر آئے گا، کہیں پر غافر نظر آئے گا۔ اصل میں اس کا نام ہے سورہ غافر۔ یہ 40 نمبر پہ ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا میریکل ہے، 77 نمبر کی آیت ہے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ کیا بات ہے کہ اے نبی ذرا صبر کیجئے، جو کچھ یہ کافر آپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا، ان کی کرتوتوں کا رزلٹ ہم عنقریب انہیں دکھا دیں گے، یا تو آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے یا آپ کے موت کے بعد دکھائیں گے۔ پلٹ کے آنا تو وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پلٹ کے آنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا، وفات کا اس میں ذکر ہے، جو 40 نمبر کی صورت ہے۔ ایک 13 نمبر کی صورت ہے الرعد، اس میں بھی جو ہے 40 نمبر کی آیت ہے، اور سورہ یونس 10 نمبر پہ ہے، اس میں 46 نمبر کی آیت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجیے 40 نمبر کی صورت غافر، 13 نمبر کی صورت رعد، اور 10 نمبر کی صورت یونس، تینوں کو ملائیں گے، تینوں میں موت کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیم آیت ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ اور یہ لفظ پوری قرآن میں صرف 3 ہی مرتبہ استعمال ہوا، اور تینوں مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور وفات کے لیے استعمال ہوا۔ تینوں مرتبہ اللہ نے اشارہ دیا
کہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا، وہاں 40 نمبر کی صورت ہے۔ 13 سال آپ مکے میں رہے، وہاں 13 نمبر کی صورت رعد ہے۔ 10 سال آپ مدینے میں رہے، 10 نمبر پہ سورہ یونس ہے، وہاں پر بھی یہی آیت ہے۔ تو تینوں کو ملائیں گے 63 ایئرز بنے گا۔ 63 ایئرز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، 13 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں۔ اچھا، آپ جو 10 نمبر کی صورت ہے یونس، اس آیت کو کاؤنٹ کیجئے تو اس میں 63 حروف ہیں، اس کا بہت سارے۔ خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، آج میں اپنے بھائی کی اس فرمائش کا جواب دے رہا ہوں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں ترجمہ جو ہے، میں اس کا ترجمہ پہلے اپنی طرف سے کر دیتا ہوں۔ وقال ربکم، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو۔ یہاں دعا نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہاں دعا کا ترجمہ کیا تو سارا مسئلہ بگڑ جائے گا۔ یعنی آپ نے یا تو جان بوجھ کے غلطی کی ہے، آپ نے تحریف کرنے کی کوشش کی ہے قرآن میں، آپ اس کے اوپر ظالم ہیں، آپ اس کے خائن ہیں، اور ان ظالموں میں سے ہے جو قرآن کو بدل دیتے ہیں تاکہ قرآن کا اصل مقصد لوگوں کے ذہنوں سے ہٹ جائے۔ یہاں بات ہو رہی ہے قال ربکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں جواب دوں گا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے، میری غلامی سے، یا میری کتاب کی دعوت سے، دیکھیں یہاں دعوت آ رہی ہے، غرور کیا، کیا مطلب ہے یستکبرون؟ تکبر کیا، یعنی منہ پھیر دیا میری دعوت سے، سیدخلون جہنم داخرین، اور میں ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ خیر، یہاں جو ترجمہ لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ تمہارا رب یہ کہتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ختم۔ آیت کے پورا جو مفہوم ہے، آیت کا جو پس منظر ہے، جو پوری صورت کا پس منظر ہے، پورے رکوع کا جو اصل لب لباب، یہ آخری آیت ہے پورے رکوع کی، رکوع نمبر 6 ہے، اس کا کنکلوژن کا ستیہ ناسہ ہو گیا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ کیونکہ یہاں تصور بھیک مانگنے پہ چلے جا رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہاں یہ بھیک مانگنے کی بات ہو رہی ہے، وہ خبروں پہ جا کے مانگنے کے بجائے میرے سے مانگو میں دوں گا، وہی بھیک جو تم وہاں مانگ رہے ہو میرے سے مانگ لو، وہ دکان سے میری دکان اچھی ہے، انہیں وہ سننے والے سے میں سننے والا اچھا ہوں، انہیں خود کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے، میں کر کے بتاتا ہوں۔ یعنی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہاں لا لیے، اللہ کے مقصد کو بھی وہاں لا لیے، کتاب کا ستیہ ناسہ کر دیے، دعوت کا ستیہ ناسہ کر دیے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ پہلے سے تصور کوئی غلط لے کے یا کوئی دوسرا تصور لے کے قرآن پڑھیں گے، پوری کی پوری گمراہی ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ نے اللہ سے یہ توقع نہیں کی، اللہ سے یہ توبہ نہیں کی کہ یا اللہ میں اس وقت یہ ترجمہ کرنے بیٹھا ہوں، یا اللہ میں اس کے الفاظ پہ غور و فکر کر رہا ہوں، میرے ذہن کو بالکل صحیح ٹارگٹ میں رکھ دے، اللہ تعالیٰ خود ہی بول رہا ہے تم اپنے ذہن کو تزکیہ اور دعوت کو ٹارگٹ بنا کے کرو۔ اس کے بعد تم وضو سے رہو نہیں رہو، تم کتنے بھی گنہگار رہو، تمہارا ذہن ٹارگٹ ایک ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اب راستے میں چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تم بہت بڑے مولانا، بہت بڑے مفسر ہے، لیکن تمہارا ٹارگٹ غلط ہے تو تمہاری منزل بھی دوسری ہوں گی۔ پھر تم مجھ سے بیچ بیچ میں مدد بھی نہیں مانگ رہے ہو، جس ہائی وے پہ نکل چکے ہو کھول کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، گوگل میپ کھول کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اچھا، گوگل میپ کھول بھی رہے ہیں، تم بہت بڑے عالم مفسر یعنی مترجم ہوں گے، جس کے پاس جانا ہے اس سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں یہ روڈ پہ جا رہا ہوں، یہاں مجھے یہ مل رہا ہے، وہ بولے گا نہیں یہ راستے میں تو کوئی سیمنٹ فیکٹری نہیں ہے، یہ راستے میں تو کوئی اسٹیل فیکٹری نہیں ہے، آپ کون سی روڈ پہ نکل گئے؟ میں تو گوگل لے کے چل رہا ہوں۔ حالانکہ گوگل میں انہوں نے کچھ اور بولا، آپ نے کچھ اور ٹائپ کر لیا، یعنی آپ کے بڑوں نے آپ کو غلط راستہ دکھا دیا۔ خیر چھوڑیے، بہرحال یہاں سارا ستیہ ناسہ ہو چکا ہے ترجمے کا۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔ اب یہاں کیا مطلب ہو گیا صاحب؟ یعنی آپ نے عبادت کا مفہوم بھیک مانگنا بنا دیا، الدعاء هو العبادہ۔ یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پر بالکل غلط ترجمہ ہے یہ۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ یعنی جو اللہ سے دعا نہیں مانگیں گا ذلیل و خوار ہو کے وہاں چلے جائیں گے؟
یہ کیا بات ہو رہی ہے یہ؟ اب میں آپ کو صرف ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں اس پورے رکوع کا، تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ بات کا احساس ہو جائے کہ غلطی سب سے ہوتی ہے، وہ کتنے بھی بڑے عالم ہوں گے، وہ کتنے بھی بڑے مفسر ہوں گے، اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے، ان کے نمبرز ان کو ملیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان کے کام میں کوئی نہ کوئی کمزوری باقی رہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بتا دے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے غلطی کی، شک کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کو آرام سے کام کرو۔ چلیے میں پڑھتا ہوں آیت نمبر 51 سے 60 پہ جا کے بات ختم ہو رہی۔ اب آپ دعوت کو نظر میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پہ غور کیجئے، مکے کا دور ہے، آپ کے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، ایک مشرکین میں سے ایک مشرک آ کے آپ کے گلے میں کوئی کپڑا ڈال کے موڑتا رہا تاکہ آپ کا دم نکل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کے اس کو دھکا مارے، اس کے بعد لڑائی جھگڑا ہوا، پھر اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی کہ اب آپ لوگوں کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم روایتوں میں اس کا پس منظر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں مغفرت کرنے، غافر کی صفت بیان کی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے اس کا نام غافر رکھا گیا ہے۔ اور اس کو مس گائیڈ کرنے کے لیے اگر کسی نے خدا نخواستہ ایسا کیا ہے تو میں کیا بتا سکتا ہوں، سورہ مومن لکھ دیا کسی نے، لیکن اس سورت کا اصل نام ہے سورہ غافر، تاکہ لوگ یہ مغفرت والا سبجیکٹ لے کے اس آیت کو پڑھیں۔ اب آپ دعوت کو مد نظر رکھیے، حالات پہ غور کریے، مکے کا ماحول ہے، مکے کا آخری دور ہے، تکلیفوں میں ہے صحابہ اکرام، ان کو یہ دلاسا دلا جا رہا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ گنتی کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی اگر مر گئے تو پھر مشکل ہو جائیں گی، پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہوم ورک کرنا پڑے گا، یا بغیر تم لوگوں کے مدینہ چلا جانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ چلیے اب سورہ غافر کی 51 نمبر کی آیت، سورہ نمبر 40 ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب وہ گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا ان کو۔ چلیے ٹھیک ہے، جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی، اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا۔ اب دیکھیے، آپ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے، وہاں غصے میں آ رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور یہاں پر کیا بتایا 50 میں کہ ہم رسول پر اور ایمان لانے والوں پر، ایمان لانے کا مطلب کیا؟ مان لینا، نبی کی بات کو مان لینا کہ ہاں محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بولیں گے وہ اللہ کی طرف سے بولیں گے، ہم نے مان لیا، اسے کہتے ہیں ایمان لانا، ایمان مان اسی سے۔ اب دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہم وہ کریں گے اور آخرت میں بھی۔ چلیے اب جو لوگ جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی قیامت کے دن، اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا، قیامت کی بات ہو گئی۔ 53 آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پورے انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام ایک واحد ایسی شخصیت ہے، جب کبھی بھی دعوت میں مصیبت آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ہی مثال دی ہے۔ آپ پوری قرآن کو جب 1 سے 100 150 200 300 مرتبہ سمجھ کے پڑھیں گے تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، میں تو شارٹ کٹ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ چلیے 54 ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، آ گئی عقل والوں کی بات۔ جو عقل و دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے وہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آئے ہائے، یہ نصیحت صرف عقل والے قبول کرتے ہیں، یہ سیاستہ کے پیچھے چلنے والے، وہ اماموں کے پیچھے چلنے والوں کو کبھی زندگی بھر ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ بس آپ نے نقشہ دیکھا، چلے جاتے رہے، وہ نقشہ کہاں کہاں کھول لیا آپ نے، کیا ہے آپ کو پتہ نہیں۔ 55 فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشیۃ والابکار۔ بس اے نبی صبر کرو، اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اپنی جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی معافی مانگتے رہو صبح شام، اور رات دن اللہ کی دین کی دعوت دیتے رہو۔ پاکی بیان کرو، اللہ کے رب کی، اپنے رب کی تعریف بیان کرتے رہو، بحمد ربک بالعشیہ، رات کو، وہ ابکار، صبح کو، یعنی صبح شام یہی کام کرتے رہو دعوت کا۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ سلطان آتاہم، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند و حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہے
اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں۔ دیکھیے آج بھی یہی حال ہے سیم۔ اگر آپ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، میرا چیلنج ہے، میں آپ کو خون سے لکھ کے دوں گا، آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ کچھ حصہ سمجھ لیں گے آپ، وہی وہ پڑھ کے پھونکنے والے، مردوں پہ بخشنے والے، گھر خالی رہا تو جن بھوت بھگانے رکھنے والے، یا عدالتوں میں قسم کھانے والے، یا دلہن کے سر پہ رکھنے والے۔ اس ذلالت کے علاوہ قرآن کا کوئی مصرف آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ اگر آپ بہت بڑے حافظ، عالم، فاضل، مفتی، مولانا، مترجم، مفسر بھی بن جائیں گے، اگر آپ نے قرآن سے دعوت نہیں دی تو یقین مانیے، لکھ لیجئے کہ آپ گمراہ ہیں، گمراہ ہیں۔ میں قرآن سے دلیل دے کے بتاتا ہوں آپ کو۔ میری بات تو آپ کو بہت بری لگے گی کہ یہ آدمی کو نہ تو داڑھی ہے، نہ یہ مولانا ہے، نہ فلاں ہے، لیکن بھائی ہم نے دعوت کا کام کیا ہے، کر رہے ہیں، اور زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ مس یوز نہیں کیا ہم نے قرآن کا۔ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھا ہے، تزکیے کے لیے سمجھا ہے، دعوت کے لیے اس پہ عمل کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ بنا ثبوت کے حجت کرتے ہیں، جو ان کے پاس آئی ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے وہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر ہے، یعنی غرور بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ یعنی جو اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں اتنے بڑے ہیں نہیں، اندر سے گھٹیا ہیں لوگ۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ یعنی تم اللہ کی پناہ لے لو، اعوذ باللہ بولو ان کو دیکھ کے۔ یہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے ان سے لڑنے کا۔ 57 آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً بہت بڑا کام ہے۔ آپ کو پیدا کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل یہ آسمان اور زمینوں کا سسٹم بھی بنانا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، سمندر، جنت، دوزخ، فضا، پورے یونیورسز۔ آپ کو بنانا کیا ہے؟ ایک نطفے کے اندر پروگرام ڈال کے چھوڑ دیے، آٹومیٹک مشین چل رہی ہے۔ مگر اکثر لوگ جانتے نہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ 58 ما یستوی الاعمی والبصیر، ہائے ہائے ہائے، اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کی دعوت دے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اور ایک جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو مثال ایسی ہے کہ ایک اندھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے۔ ولا یستوی، ایسے ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولل موسع قلیلا ما تذکرون، اور یقیناً ایمان والے اور صالح اور بدکار برابر نہیں، مگر تم لوگ کم ہی سمجھتے ہو۔ 59 ان الساعۃ لآیات لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اب وہاں لا یعلمون تھا، یہاں لا یؤمنون ہے۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ دیکھیے ماننا، لا یؤمنون۔ اب آئیے وہ آیت کی طرف جس کا ہمارے بھائی نے وہ بھیجا ہے۔ وقال ربکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے، ادعونی، مجھے پکارو۔ دعوت کے پیریڈ میں، دعوت دینے کے پروجیکٹ میں، دعوت دینے کی ڈیوٹی میں اگر کوئی پرابلم ہوا تو مجھے پکارو، ان کے سوالات آئے تو مجھ سے پوچھو۔ یستجیب لکم، میں جواب دوں گا۔ آپ نے تو بھیک مانگنے پہ لگا دیا بھائی، بھکاری کٹورا دے کے۔ اللہ پیسے دے دے، اللہ بیماری کا علاج کر دے، اللہ اولاد کی مصیبت ٹال دے، اس سے اوپر جاتا ہی نہیں دماغ۔ اور اسی چکر میں ڈال کے مشرک بنا رہے ہیں، کافر بنا رہے ہیں، منافق بنا رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں، ایدی بیکار نکمے بنا کے چھوڑ دے رہے ہیں ہمارے کو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، دیکھ رہے ہیں آپ، اب جو لوگ میری عبادت سے، عبادت کیا ہے؟ میں نے جو کام بولا ہے وہ کرنا، اس میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ میری کتاب کو ماننا۔ یعنی تم لوگ جتنے بھی کافر ہو وہ ہماری عبادت نہیں کر رہے ہیں، یعنی یہ قرآن کو نہیں مان رہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، اور ان قریب ہم ان کو ذلیل کر کے داخل کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے ابھی سمجھانے میں، کیونکہ میں تو فیلڈ پہ رہ کے کیٹلاگ پڑھ رہا ہوں، میں تو اسی راستے پہ، اسی شہر، اسی محلے میں رہ کے وہ پیج کھول کے دیکھ رہا ہوں الحمدللہ، اور میرا رابطہ میرے رب سے اچھا ہے، میں ان گناہوں سے بھی بچتا ہوں جس سے اس نے حکم دیا ہے۔ تو اللہ مجھے معاف کرے اور میرے لیے بھی
راہیں کھولے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔